بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 377 نماز میں اہتمام کرنا۔ جی ہاں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج فرضوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بکثرت حضور نفل نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ آپ کی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کر دی گئی ہے؟ آپ نبی ہیں تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جی، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی لیے تو بعبدی ہی بندہ خاص ہے حضور، یعنی وہ رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ جان رحمت مخلوق ہونے میں اعلیٰ اکمل ہے کہ آپ کا مخلوق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی اور ہر امت پر فرض رہی۔ اعلان نبوت سے قبل بھی حضور علیہ السلام نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ شب معراج میں آپ کی ابتدا میں سب نبیوں اور رسولوں نے نماز ادا کی تھی۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے خوش کرتا ہے اور اسے راضی کرتا ہے۔ اسی عظیم وظیفے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اسے قصر اسلام، قصر کہتے ہیں محل، اسلام کے محل کا دوسرا رکن قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام رسول اعظام اور ملائکہ مقربین سب کے سب معصوم ہیں، یہ بھول کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی نسبت کرنا ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کا مفہوم ہے آپ کے پہلوں یعنی آبا و اجداد اور پچھلوں یعنی آل و اولاد سب سے گناہ جو ہو چکے تھے ہم نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، خاص کر یہ پلمبر جیسے لوگوں سے، انجینئر جیسے لوگوں سے سوال ہے کہ بھئی صفت نبوی شان ہے کہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہے، تو ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو بنایا، تو پھر جہاں ہم عیب بت میں نکالتے ہیں کہ بتوں میں عیب ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، نہ اچھا کر سکتے ہیں، نہ برا کر سکتے ہیں، ان میں عیب ہے اس وجہ سے کہ وہ محتاج ہیں، اس وجہ سے وہ خود نہیں کچھ کر سکتے، اس وجہ سے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر پھر اس ذات میں عیب نکالتے ہو، اس ذات پر گناہوں جیسا الزام تراشیاں کرتے ہو، تو پھر لوگ تم سے سوال کریں گے بھئی تم کیسے مسلمان ہو، کیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو خود گناہ گار ہے، وہ تمہیں گناہوں سے کیسے بچائے گا؟ یہ سوال ضرور ہے، اس سوال کو سوچیں تو پتہ چلا پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتقاد، یقین،
محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی بے عیب۔ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔